بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه التحية والتسليم. جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اسی صفحے کی 7ویں سطر دیکھیں، لائن نمبر 7. کیا کریں گے؟ اچھی آواز ہے. اس 7ویں سطر میں ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ. دیکھ لیے سب؟ اس کا ترجمہ ہے اللہ لیکن یہ چاہتا ہے کہ تم پاک ہو جاؤ. اللہ چاہتا ہے تم پاک صاف ہو جاؤ. ایک لفظ ہے نظافت، ایک لفظ ہے طہارت، جس کا ترجمہ ہم کریں گے صفائی اور پاکی. ساری دنیا میں اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، اب تو جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، وہ بھی اس دور کے وہ اب اہل کتاب رہے ہی نہیں. ان کے ہاں ایک ہی تصور ہے، صرف صفائی کا. اسلام کی تعلیمات میں پہلے پاکی ہے پھر صفائی ہے. ہر صاف چیز پاک نہیں ہوتی. اس لیے پاکی اور صفائی کا مطلب مفہوم سمجھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے. یہ اتنا اہم ترین مسئلہ ہے کہ اسلامی فقہ کی ساری کتابیں پاکی کے مسائل سے شروع ہوتی ہیں. اور یہ پاکی صفائی کئی طرح کی ہے.
انسان کے بدن کے ظاہر کا پاک ہونا اور باطن کا پاک ہونا، اندر اور باہر۔ ظاہر کا اثر باطن پہ پڑتا ہے، باطن کا اثر ظاہر پہ پڑتا ہے۔ یہ باتیں ذرا دھیان سے سنیں۔ اس لیے اسلام نے اس چیز کا اہتمام کیا ہے کہ اپنے ماننے والوں کو ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پاکی صفائی کا حکم دے اور اس طرح کی تربیت اور تعلیم فراہم کرے۔ آپ کے ذہن میں ہے ابھی جو مسائل ہم نے پڑھے ہیں وہ مسائل تھے کھانے پینے کے سلسلے میں پاک اور ناپاک چیزوں کے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز حلال ہے۔ کیونکہ انسان جو غذا کھاتا ہے یہ اندر جاتی ہے باطن میں، باطن سے بنا بطن یا بطن سے بنا باطن، یوں کہیں بطن کہتے ہیں پیٹ کو، تو پیٹ کے اندر جو غذا جائے گی اس کا حلال اور پاک ہونا پہلے ضروری ہے، اس کے بعد اس کا صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح ظاہر کو پاک کرنے کا بھی شریعت نے حکم دیا ہے۔ تو ابھی تک جو مسائل تھے ان کا تعلق تھا باطن کے ساتھ، کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا پاک ہے، کیا ناپاک ہے۔ ایسے ہی انسان کے ظاہر کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، انسان ظاہری اعتبار سے بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر اس وقت پوری روئے زمین میں جسم کے ظاہر کی ناپاکی کا کوئی تصور نہیں ہے، صرف گندگی کا تصور ہے، میل کچیل۔ اس لیے جب بھی کوئی ناپاکی ہو اس کو بھی وہ صرف دھونے سے پاک ہونا سمجھ جاتے ہیں، جبکہ شریعت نے پاکی کا طریقہ الگ بتایا ہے اور صفائی کا طریقہ الگ ہے۔ اب جو آیت آج تلاوت کی گئی ہے اس میں جسم کے ظاہر کے پاک کرنے کا طریقہ بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے جسم کا ظاہری حصہ کبھی چھوٹی ناپاکی میں ملوث ہو جاتا ہے، کبھی بڑی ناپاکی میں ملوث ہوتا ہے۔ چھوٹی ناپاکی کا مطلب ہے بے وضو ہو جانا، اور بڑی ناپاکی کا مطلب ہے بے غسل ہو جانا۔ دونوں کے حکم الگ ہیں۔ چھوٹی ناپاکی ہو یعنی انسان بے وضو ہو، نماز نہیں پڑھ سکتا، طواف نہیں کر سکتا، قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن زبانی قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور اگر کسی کو بڑی ناپاکی لاحق ہو گئی یعنی غسل کی حاجت ہو گئی تو نہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتا ہے، نہ زبانی بغیر دیکھے قرآن پڑھ سکتا ہے۔ ذکر اذکار کر سکتا ہے لیکن قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا۔ چھوٹی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اس کو شرعی اصطلاح میں وضو کہتے ہیں، اور بڑی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو شریعت میں غسل کہتے ہیں۔ یہ وضو اور غسل دونوں پانی سے ہوتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی نہیں ہے، یا پانی تو ہے لیکن استعمال کرنے کی طاقت اور قدرت نہیں ہے۔ مثلا بیمار ہے، ایسی حالت ہے کہ پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، پلسٹر چڑھا ہوا ہے، اور وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے۔ یا جیل میں سیل میں بند ہے، اندر ناپاکی لاحق ہو گئی، باہر نکلنے نہیں دیتے، پانی تو ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کبھی انسان ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں پانی ملتا ہی نہیں، تو کبھی پانی موجود نہیں ہے اور کبھی موجود تو ہے لیکن استعمال کی قدرت نہیں ہے۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہر وقت انسان پاک صاف رہے۔ اگر پانی ہی سے وضو اور پانی ہی سے غسل کو لازم کیا جاتا تو پھر بہت سارے اوقات بہت سارے لوگوں کے لیے ایسے ہوتے کہ وہ ہمیشہ ناپاک رہتے، پانی نہیں تھا۔
اس لیے وہ پاکی حاصل نہیں کر پائے. پانی تھا لیکن وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے تو ناپاک رہے. جب وہ ناپاک رہیں گے تو بہت سارے شرعی احکام ایسے ہیں جن پر عمل نہیں ہو سکے گا، نماز نہیں پڑھ سکیں گے. تو شریعت چونکہ یہ چاہتی ہے کہ ہر وقت انسان پاک رہے، اس لیے شریعت نے سہولت پیدا کی ہے کہ جہاں وضو اور غسل کے لیے پانی استعمال کرنا ناممکن ہو یا مشکل اور دشوار ہو، وہاں پھر اس کا بدل تیمم ہے، اس سے پاکی حاصل کر لی. یہ تفصیل سمجھ میں آئی؟ اس آیت کے اندر یہ دونوں مسائل بیان کیے گئے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، اس کا ترجمہ ہے جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے. جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ابھی جماعت شروع نہیں ہوئی تھی، اب اقامت ہوئی تو آپ کھڑے ہو گئے. ایک کھڑا ہونا یہ. یہاں یہ کھڑا ہونا مراد نہیں ہے. یہاں کھڑے ہونے کا مطلب ہے نماز کا ارادہ کرنا. چونکہ نماز کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہے، قیام اس میں فرض ہے. جب تم نماز کے قیام کا، نماز قائم کرنے کا یا نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پھر دو صورتیں ہیں. اگر تم پہلے سے پاک ہو، صاف ہو تو پڑھ لو، اور اگر پاک و صاف نہیں ہو تو پھر پاکی حاصل کرو. کیسے پاکی حاصل کریں؟ تو وہ بتلا دیا کہ دو صورتیں ہیں، یا تو غسل کی حاجت ہوگی یا وضو کی. غسل کی حاجت کبھی کبھی ہوتی ہے اور وضو کی حاجت بار بار ہوتی ہے، روز ہوتی ہے. اس لیے جو ضرورت زیادہ ہے وہ پہلے بیان کی جائے. یہی تقاضا تھا تو وضو کا طریقہ پہلے بیان کیا. کیا کرو تم جب نماز کا ارادہ ہو؟ فاغسلوا وجوہکم. اس کو بہت غور سے سننا ہے. یہاں چند باتیں اور بھی میرے ذہن میں آگے وہ بھی بتا دوں گا انشاءاللہ. پہلا کام یہ ہے فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے دھو. یہ حکم مردوں کو بھی ہے، عورتوں کو بھی ہے. اصلاً تو اسلام قبول کرنے کے بعد، کلمہ ایمان پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلا فرض نماز ہے. لیکن نماز کی جو شرائط ہیں ان شرائط میں سے ایک شرط پاکی ہے، اس لیے اس کو پہلے بیان کیا گیا. تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ فغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے دھو. تو کس چیز سے دھوتے ہیں؟ پانی سے. پانی کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ دھونے کا لفظ آ گیا. ایک کام یہ کرنا ہے. وجوہ وجہ کی جمع ہے. پیشانی کے یہ بال جہاں سے سر کی بالوں کی شروعات ہوتی، یہاں سے لے کے ٹھوڑی کے اس نیچے والے حصے تک، ٹھوڑی کے یہ جو ہڈی ہے جبڑے کی نیچے والی، اس کے نیچے جو نرم جگہ ہے یہاں تک، اور کان کی یہ جو جگہ ہے اس کو لو کہتے ہیں. لوگ اس کو پکڑتے ہیں، اس کو نہیں، اس کو. عام طور پہ کان کی لو جب بتانی ہوتی ہے تو اس کو پکڑتے ہیں. اس سے شبہ ہوتا ہے لوگوں کو، صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو یہ مسئلہ تو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، بجائے اس کے یہ جگہ لو، یہ کان کا یہ حصہ یہاں سے لے کے یہاں تک، پیشانی کے بالوں کی شروعات سے ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں وجہ. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ پیشانی دھونی ہے. اس میں کلی کا ذکر نہیں کیا، ناک میں پانی چڑھانے کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ وہ سنت ہے. ہاتھ دھونے کا پہلے ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ وہ سنت ہیں. اور اگر ہاتھ ناپاک ہوں تو پھر تو ہاتھ پہلے پاک کرنے وہ ایک مستقل مسئلہ ہے. یہاں وضو کے جو 4 فرائض ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں. یہ مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے. اس پورے حصے کو دھونا ہے. اور اس میں یہ جو جگہ ہے، مرد کی داڑھی جہاں سے اترتی ہے نیچے، یہاں سے لے کے کان تک درمیان میں یہ جو سفیدی ہے، یہ اس کا دھونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ چہرے میں داخل ہے. یہ پہلا فرض ہے وضو کا. وَأَيْدِيَكُمْ، دوسرا کام یہ کرو اپنے ہاتھوں کو دھو. ہاتھ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں ہاتھ اس کو کہا جاتا ہے. عربی میں ایدی ید کی جمع ہے. یہ لفظ بولا جاتا ہے بڑی انگلی کے سر سے لے کے کوہنی تک. کوہنی سمجھتے ہیں نا؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کھنوٹ. یہ یہاں تک یہ. لیکن آگے فرما دیا اِلَى الْمَرَافِقِ، کہاں تک دھوئی جائیں گی؟ کوہنی تک.
کوہنی دھوئی جائے گی یا کوہنی نہیں دھوئی جائے گی؟ سمجھ میں آئی؟ یہ پھر مسئلہ ہے، فقہاء نے اس پر بحث کی ہے کہ کوہنی اس میں داخل ہے یا کوہنی داخل نہیں ہے۔ اگر کوہنی داخل ہے پھر تو کوہنی کے پیچھے تک دھونا ہے، کوہنی کے، اور اگر کوہنی تک دھونا ہے تو پھر کوہنی اگر آدھی بھی خشک رہ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہاں کوہنی داخل ہے، اس میں، کس میں؟ کوہنی داخل ہے دھونے میں، تو کوہنی سمیت دھویا جائے گا۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 2۔ بیچ میں آ گیا سر کا مسح، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں کا، سر کا مسح بھی کرنا ہے۔ مسح کا مطلب ہے ایسا گیلا ہاتھ جو کسی جگہ ملا نہ ہو، جو استعمال ملنے کے لیے نہ ہوا، جو ملا گیا نہ ہو، وہ ہاتھ پھیرنا، اس کو کیا کہیں گے؟ مسح کرنا، چاہے وہ بدن پہ کسی جگہ ہو چاہے سر پہ ہو۔ پھر حدیث سے ثابت ہے کہ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے کم سے کم۔ چوتھائی کا مطلب ہے ایک یہ حصہ ہے سر کا، ایک یہ حصہ، ایک یہ حصہ، ایک پیچھے کا حصہ، یہ 4 حصے ہو گئے۔ ایک صورت یہ ہے کہ کسی آدمی نے اتنے پر مسح کر لیا تب بھی اس کا مسح، اگر کسی نے سائیڈ پہ کر لیا تب بھی ہو گیا، بائیں سائیڈ کیا یا پیچھے کر دیا، چوتھے حصے پر کر دیا تو مسح ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس سر کے اس طرح 4 حصے کیے جائیں، یہاں سے لے کے یہاں تک 1 2 3 4، ایسے 1 2 3 اور 4، یہ ہاتھ یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ انگلی جو ہے یہاں سے شروعات کریں گے، اس کو پیچھے کھینچیں گے اور یہ انگلی پہنچے گی بالوں کی یہاں شروعات تک، تو دونوں ہاتھ ایسے کریں گے تو چوتھا ہی حصہ سر کا مسح ہو جائے گا چاروں طرف سے۔ یہ کم سے کم مقدار ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، پورے سر کا مسح۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کسی نے ایک گیلی انگلی بھی ایسے پھیر دی تو مسح ہو گیا۔ یہ اپنے اپنے مسلک ہیں اور سب کے پاس اپنی اپنی دلیل ہیں اور سب حق پر ہیں، سب کیا ہیں؟ حق پر ہیں۔ ہم اپنے امام صاحب کی تحقیقات پر زیادہ مطمئن ہیں، اس لیے چوتھائی کو لازم کہتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے، بہتر یہی ہے، اس کو ہی اپنا معمول بنانا چاہیے۔ مسح کے لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو چہرے پر ہاتھ استعمال ہو گیا، پھر بازو دھوئی تو بازو پر بعد میں اگر ایسے مل لیا تو اب اس سے مسح نہیں ہوگا، پھر پانی لے کر چھوڑا جائے اور مسح کیا جائے، استعمال نہ ہو یہ ہاتھ۔ اور اگر ایسے پانی لے کر یہاں تک کر لیا، پھر ایسے پانی لے کے یہاں تک کیا اور پھر ہاتھ استعمال نہیں ہوئے تو دوبارہ پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی مسح کرنے سے مسح ہو جائے گا۔ کانوں کا مسح، گردن کا مسح اس میں ذکر نہیں کیا، داڑھی کے مسح کا بھی ذکر نہیں کیا، سنت مستحب چیزیں وہ الگ سے آئیں گی۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ آ گیا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں دھو ٹخنوں تک، لیکن مراد ہے ٹخنے سمیت، ٹخنے بھی دھونے میں داخل ہیں۔ آ گئی؟ اس کو آپ یوں سمجھیں جیسے کہیں 10 بچے کھڑے ہوں، کتنے؟ 10 بچے کھڑے ہوں، اور ان 10 بچوں میں سے پہلے 3 آپ کے ہیں، باقی 7 آپ کے بھائی اور بہن کے ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھتا ہے آپ کے بچے کہاں سے کہاں تک ہیں، تو 2 طریقے کہنے کے۔ پہلا طریقہ یہ ہے 1 سے 3 تک میرے ہیں، اس صورت میں مطلب ہوگا تیسرا بھی، اور اگر آپ نے کہا 1 سے 4 تک میرے ہیں تو مطلب ہے 4 تک میرے ہیں، 4 سے آگے 4 میرا ہوتا ہے نا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تک کا لفظ کبھی استعمال ہوتا ہے اندر داخل کرنے کے لیے، کبھی کسی چیز کو باہر نکالنے کے لیے، یہاں یہی داخل ہے مطلب۔ اور وہاں قرآن پاک میں اتم الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو کہاں تک؟ رات تک۔ تو وہاں یہ مطلب نہیں ہے رات کو بھی داخل کرو، وہاں مطلب ہے رات شروع ہونے تک، بس جیسے ہی رات شروع ہو غروب ہو تو کیا کر لو؟ افطار۔ تو پاؤں بھی دھونے ہیں،
یہ ہے اہل سنت والجماعت کا مسلک. 3 چیزیں وضو میں دھوئی جائیں گی اور ایک چیز کا مسح کیا. شیعوں کے نزدیک صرف چہرہ اور ہاتھ دھوئے جائیں گے، بازو جس کو ہم کہیں گے. سر کا اور پیر کا مسح ہوگا. وہ کہتے ہیں وضو میں 2 چیزیں دھوئی جاتی ہیں، 2 چیزوں کا مسح ہوتا ہے. دلیل ان کی یہ ہے کہ دیکھو قرآن میں آیا فغسلوا، دھو تم، تو کتنی چیزوں کا ذکر آیا؟ وجوہکم ایدیکم، چہرہ اور ہاتھ، تو یہ تو دھونے. پھر لفظ مسح آیا تو مسح کے بعد کہا مسح کرو سروں کا. پھر آگے یہ نہیں کہا کہ پیر دھو، مسح کے ساتھ ہی اس کو ذکر کیا ہے، لہٰذا پیر کا اور سر کا مسح ہو. یہاں عربی گرامر کے اعتبار سے ارجلکم ارجلیکم کی ایک عبارت وہ جو شیعہ پڑھتے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں. یہ فرض ہے. اب یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ 4 جو چیزیں ہیں ان میں اگر کسی کو عذر ہو، مثلا ایک بازو پہ پلستر چڑھا ہوا ہے یا پاؤں میں کوئی ایسی چوٹ ہے کہ اس کو دھو نہیں سکتا، تو جس چیز کو جسم کے جس حصے کو دھو نہیں سکتا اس پر مسح کرے، اس پر مسح کرے. یہ وضو کا طریقہ بتلا دیا. ایسے پاک ہو جاؤ گے تو کیا کر سکو گے؟ عبادت کر سکو. لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہو جس کو چھوٹی نہیں بڑی ناپاکی لگ گئی ہو، یعنی غسل کی حاجت ہو گئی ہو، تو وہ کیا کرے؟ فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم جنبی ہو یعنی تم کو حالت جنابت اور ناپاکی لاحق ہو گئی، غسل کی ضرورت پڑ گئی، تو کیا کرنا ہے؟ فَطَّهَّرُوا. کیا فرمایا؟ تو پھر اتنا ہی نہیں کرنا، پھر تو پوری پاکی حاصل کرنی. فَطَّهَّرُوا کا ترجمہ میں نے کیا کیا؟ پوری پاکی، یعنی سر سے لے کے پاؤں تک سارے جسم کو دھونا ہے. اب اعضاء دھلیں گے نہیں، اب مسح نہیں. اور فَطَّهَّرُوا کا مطلب ہے بہت زیادہ پاکی حاصل کرنی ہے. زیادہ کا مطلب ہے پورا جسم بھی، اور زیادہ کا مطلب ہے خوب رگڑ رگڑ کے دھونا ہے، خالی پانی بہانا نہیں. تو ایک مرتبہ غسل میں پورے بدن پہ پانی بہانا اور ایک مرتبہ وضو کے اعضاء کو دھونا تو فرض ہے. ایک مرتبہ میں اگر کوئی جگہ خشک رہ جائے تو دوسری مرتبہ اس کو دھونا فرض ہوگا. دوسری مرتبہ میں نہیں تو تیسری مرتبہ. تیسری مرتبہ دھو کے بھی پانی نہیں پہنچا تو جب تک پورے بدن کے اس حصے پر جس کو دھونا ضروری ہے پانی نہیں پہنچ جائے گا تب تک دھونا فرض ہی رہے گا، چاہے 10 دفعہ کیوں نہ کرنا پڑے. البتہ پہلی مرتبہ دھونے سے اگر پورے جسم کے اس حصے پر پانی لگ گیا تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن سنت ادا نہیں ہوگی. سنت ادا ہوگی ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونے سے اور سر کا 1 مرتبہ مسح کرنے سے. بعض حضرات بعض حدیث سے سر کے مسح کو بھی 3 دفعہ ثابت کرتے ہیں، چونکہ حدیث میں ایک صورت یہ آئی ہے ایسے آگے سے پیچھے لے جاؤ، ایک پھر پیچھے سے آگے پھر آگے سے پیچھے، یہ 3 طریقے جو ہیں، یہ تیسری مرتبہ مسح کرنے کا جو طریقہ ہے یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، لیکن فرض ایک ہی مرتبہ ہے. یہ تو ہو گیا جب آپ کو وضو یا غسل کی حاجت ہو تو کیا کرو؟ وضو کرو یا غسل کرو. لیکن اگر آپ پانی نہیں استعمال کر سکتے، مثلا ان کنتم مرضی، تم میں سے کوئی بیمار ہو، تم کیا ہو؟ بیمار، ایسی بیماری لاحق ہے کہ اس میں پانی کے استعمال سے نقصان ہو رہا ہے اور ماہر حکیم ڈاکٹر نے پانی کے استعمال کو منع کر دیا. مثلا کوئی ایسی الرجی نکل گئی ہے کہ ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے اس میں پانی استعمال نہیں کر سکتے. او علی سفرین، یا سفر میں ہیں، ایسی جگہ ہیں جہاں پانی نہیں ہے اور ضرورت پڑ گئی ہے وضو کی یا ضرورت پڑ گئی ہے غسل کی. اب الحمدللہ پوری دنیا میں تقریباً ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں پانی کی قلت تھی. آج بھی ہو سکتا ہے کچھ جگہ ایسی ہوں یا حالات ایسے بن جائیں. یہاں تو 2 چیزیں بیان کی گئیں، اس کے علاوہ بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ آدمی سفر میں بھی نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے، لیکن پانی کا استعمال اس کے لیے ممکن نہیں. جیسے جیل میں ہے، نہیں دے رہے ہیں اس کو پانی، کیا کرے گا؟ کیسے وضو کرے گا 5 ٹائم؟ کیسے غسل کرے گا؟ یا اسی طرح مثلا او جاء احد منکم من الغائط، تم میں سے کوئی آدمی قضائے حاجت کر کے آیا ہو، بیت الخلاء جانا، وہاں سے واپس آیا ہے، تو اب اس کو پیشاب وغیرہ کے بعد وضو کی ضرورت ہے. او لامستم النساء، یا تم عورتوں کو چھو چکے ہو، تم نے عورتوں سے قربت کی ہو یعنی صحبت کی ہو، تو ایسی صورت میں غسل کرنا پڑے گا. لیکن حالت یہ ہے لم تجدوا ماء فلم تجدوا
تمہیں پانی میسر نہیں ہے، پانی موجود ہی نہیں. یہاں تو پانی کے موجود نہ ہونے کا ذکر ہے، لیکن مراد اس میں سب کچھ ہے. پانی موجود نہیں ہے، یا پانی استعمال نہیں کر سکتے، یا پانی کے استعمال سے نقصان ہوتا ہے، کوئی بھی صورت ہے تو شریعت کہتی ہے تو بھی ناپاک رہنے کی اجازت نہیں ہے. پاکی حاصل کرو. اب کیسے کریں گے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تم ارادہ بدل دو، پانی کے بجائے کسی اور چیز کا ارادہ کرو. تیمم کا، تیمم کے معنی ہی ہے ارادہ کرنا. جیسے حج کا مطلب بھی کیا ہے؟ ارادہ کرنا. لفظ حج جو ہے نا، حج کا مطلب ہے، تو حاجی کا مطلب ہو گیا ارادہ کرنے والا. تیمم کا مطلب بھی ہے ارادہ کرنا. کیا ارادہ کرو تم؟ صعیدن طیبن، پاک مٹی کا. یعنی اب تم پاک مٹی سے تیمم کر لو. ارادہ کیوں کہا؟ غسل میں اور وضو میں پاکی کی نیت کرنا ضروری نہیں. اگر کوئی آدمی بے غسل ہو، بے وضو ہو، وہ غسل یا وضو کرے لیکن اس کی نیت پاکی کی نہ ہو، تب بھی وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. مثلا ایک آدمی ناپاک تھا، دریا کے کنارے تھا، پیر پھسلا اور دریا میں گر گیا اور سارا بھیگ گیا، تو اس نے کوئی غسل کا ارادہ تو نہیں کیا تھا، کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. ایک آدمی وضو کے بغیر تھا، وہ کچھ کام کر رہا تھا، اسی کام میں اس نے چہرہ بھی دھو لیا، ہاتھ بھی دھو لیے اور پیر بھی دھو لیے، اور گیلے ہاتھ اس نے بغیر ارادے کے سر پہ بھی پھیر لیے. پھر اس کو خیال آیا کہ مجھے وضو کرنا ہے، لیکن یاد آیا کہ یہ کام تو وضو والے میں نے کر رکھے ہیں، تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن تیمم میں جب تک نیت نہ کی جائے تب تک تیمم نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا تم نیت کرو، ارادہ کرو کہ اب پانی کے بجائے مٹی سے میں پاکی حاصل کرنے لگا. تیمم کرنا ہے. تیمم میں کیسے، کیا کیا کام کرنے ہیں؟ فرمایا 2 کام کرنے ہیں. کیا؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہرہ کا مسح کرو، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کا کرو. تیمم میں مسح کیا جائے گا مٹی کا، وہ طریقہ ہے اس کا. نیت کرو پاکی کے لیے، میں پاکی کی نیت کرتا ہوں. اب پاکی دونوں طرح کی ہے، چھوٹی یا دل میں ہے ہی مجھے کون سی کرنی. وضو یا غسل دونوں کا تیمم ایک ہی ہے، صرف فرق یہ ہے کہ تیمم میں نیت کرنی ہے وضو کی یا غسل کی. اور دونوں ہاتھ کھول کے مٹی پر، پاک مٹی پر، طیبن کا لفظ آیا، پاک صاف مٹی، چاہے وہ دیوار پہ لگی ہو چاہے وہ زمین پہ ہو، ناپاک نہ ہو، اس پہ ہاتھ مار کے ایک دفعہ چہرے پہ پھیر لو، پورے چہرے پہ جہاں جہاں پانی لگانا، ملنا نہیں ہے صرف. اور پھر دوسری مرتبہ ہاتھ مارو دائیں ہاتھ پہ اور بائیں ہاتھ پہ. یہ مسح کرنا ہے ایک دفعہ، تو وضو کی جگہ وضو ہو جائے گا، غسل کی جگہ غسل ہو جائے گا. اور جیسے وضو اور غسل والا انسان نماز پڑھ سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے، قرآن کو پڑھ سکتا ہے، طواف کر سکتا ہے، ایسے ہی یہ آدمی نماز پڑھ بھی سکتا ہے، پڑھا بھی سکتا ہے، طواف بھی کر سکتا ہے، قرآن پاک کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے. کوئی پاکی میں فرق نہیں ہے. ایدیکم کے بعد فرمایا منہ، اس سے. کیا مطلب؟ مسح کرو تم پاک مٹی سے، پاک مٹی سے. لیکن مٹی کا لفظ بولا ہے قرآن نے، مراد یہاں وہ ساری چیزیں ہیں جو مٹی کے حکم میں داخل ہیں، جو مٹی سے ملتی جلتی ہیں. مثلا مٹی ہے، مٹی کی اینٹ بنا لی وہ ہے، کسی لکڑی پر یا دیوار کے اوپر مٹی کا گرد و غبار ہے، یہ ساری چیزیں کس میں داخل ہوں گی؟ ایسے ہی ٹین ہے، شیشہ ہے، اس کے اوپر بھی اگر گرد و غبار اتنا ہے کہ ہاتھ لگا تو ہاتھ کے ساتھ گرد محسوس ہوتی ہے. کپڑا رکھا ہے، ایسے کرو تو گرد اڑتی ہے، اس کا مطلب ہے مٹی کی تہ اس پر بیٹھ گئی. تو ان تمام چیزوں کے اوپر تیمم کرنا جائز ہے. اس دیوار کے اوپر جس پہ پینٹ کیا ہو، یا شیشہ ہے، یا اسی طریقے سے ٹین ہے، وہ اگر اتنا صاف ہے کہ اس پر مٹی کا گرد بیٹھا ہوا نہیں ہے تو اس پر تیمم کرنے سے تیمم نہیں ہوگا. جیسے پلاسٹک ہے، لکڑی ہے، پلائی ہے، سن مائکا ہے، ٹائل ہے. البتہ اگر ان پہ گرد و غبار بیٹھ گیا ہو، اور اس کی پہچان یہ ہے ہاتھ لگا کر دیکھو، اگر ہاتھ پہ اچھی خاصی مٹی اور گرد محسوس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے مٹی اس پر ہے، اس پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے،
شیشے پر یا ان چیزوں کے اوپر جو گرد بیٹھتی ہے، جب اس پہ ایک مرتبہ ہاتھ رکھیں گے تو وہ ساری گرد کس کے ساتھ لگ جائے گی؟ دوبارہ وہاں نہیں رکھنا، دوبارہ پھر دوسری جگہ رکھنا ہے. سمجھ میں آئی؟ دوبارہ دوسری جگہ رکھنا، کیونکہ وہاں کی مٹی تو آپ نے استعمال کر لی، وہاں تو کچھ ہے نہیں، وہ تو صاف ہو گیا. اور پوری مٹی منہ کو نہیں لگانی ہے، مٹی بہت زیادہ لگ گئی ہو پھونک مار کے اس کو اڑا لے، ایسے نہیں کرنا. ایسے کرنے سے استعمال ہو جائیں گے، پھر مسا نہیں ہوگا. پھونک ماری جا سکتی ہے، بہت زیادہ تو الٹے ہاتھ سے اس کو جھاڑا جا سکتا ہے. آگے فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. یہ جو پانی کے بعد مٹی کا حکم دیا ہے نا، یہ تمہاری تنگی کے لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ علیہ باللہ تم کو کسی پریشانی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تم ہر وقت پاک صاف رہو. اب اگر پانی ہی سے پاکی حاصل کرنا ضروری ہوتا تو پھر سختی ہو جاتی، تنگی ہو جاتی، پھر تو پریشانی ہوتی. ہر وقت پانی کا میسر ہونا ممکن نہیں تھا، اس لیے سہولت پیدا کر دی کہ پانی نہیں تو تیمم کر لو. اور دیکھو تیمم میں پھر کتنی سہولت ہے. اگر تیمم میں یہ حکم دیا جاتا کہ نہیں پیروں کو بھی ملو اور غسل کی جگہ سر سے لے کے پیر تک پورے جسم پر مٹی لگاؤ تو کتنی پریشانی ہو جاتی. آسان کر دیا اللہ. وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ. اللہ چاہتے ہیں تم پاک و صاف ہو جاؤ، تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں اللہ. اس سے معلوم ہوا اللہ کو پاکی پسند ہے، ناپاکی پسند نہیں. تو کھانے پینے میں بھی شریعت نے انہی چیزوں کا حکم دیا جو پاک ہیں، ناپاک چیزوں سے اسی لیے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ناپاکی اللہ کو پسند نہیں. ناپاکی تو جانوروں کی غذا ہے، مومن کی غذا ناپاکی نہیں. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ. اور اللہ چاہتے ہیں کہ اپنی نعمتیں تم پر مکمل فرما دیں. اچھا، کون سی نعمت مکمل فرمائی؟ یہ نعمت مکمل فرمائی کہ جس طریقے سے بھی تمہاری ضرورت پوری ہو سکتی ہے اللہ نے تمہارے لیے وہ راستے کھول دیے. اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی؟ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ نے اسلام کو ایسا جامع معنی و مکمل بنایا ہے کہ اسلام کے اندر تمہارے ہر درد کا علاج، ہر مسئلے کا حل موجود ہے. تمہیں کسی دوسرے سے جا کر اپنے مسائل حل نہیں. یہاں بتایا جاتا ہے یہ چیز ہے، یہ نہیں ہے تو یہ ہے، یہ نہیں ہے تو یہ ہے، یہ نہیں ہے تو یہ. ڈاکٹر بدلنے کی ضرورت نہیں. یہ نہیں ایلوپیتھک سے علاج نہیں ہوا تو آیورویدک سے کرو، اس سے نہیں تو ہومیوپیتھک سے کرو، دوائیوں سے نہیں ہوتا تو سرجری کرو. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ایک ایسی کتاب، ایسا دین ہے، فطرت اور ایسا کامل و مکمل ہے کہ چھوٹے سے لے کے بڑے تک، بادشاہ سے گدھا تک، مرد سے عورت تک، ان پڑھ سے پڑھے لکھے تک، جنگلی اور دیہاتیوں سے لے کر شہری اور بازاری لوگوں تک، ہر کسی کی، ہر زمانے کی، ہر حالت کی، ہر ضرورت شریعت نے مکمل طور پہ سمجھی ہے اور اس کو پورا کرنے کا انتظام فرمایا. یہ کامل و مکمل نعمت. کیوں کیا اللہ نے ایسا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. کیسے شکر کریں؟ الحمدللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھتے رہے کہ نہیں، یہ نہیں. شکر کا مطلب یہ ہے کہ اب جو حکم دیا ہے اس کو پورا کرو. پاکی حاصل کرنے کا حکم دیا تو کرو، یہ ہے شکر گزاری. اور شکر یہ ہے کہ پاکی حاصل کی تو نماز بھی پڑھو. تو خالی الحمدللہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. اس لیے ہر جگہ الحمدللہ پڑھنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی. سود کھا کے کوئی الحمدللہ پڑھے کافر ہو جائے گا. سود کھا کے الحمدللہ پڑھے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ حرام چیز پر اللہ کا شکر کر رہا ہے. ایسے ہی سود کی رقم کسی کو دے رہے ہو تو اگر یہ نیت کر لی کہ مجھے ثواب ملے گا، غریب کی مدد کر رہا ہوں، تو گناہ ہوگا، کیونکہ حرام ہے. اس کو تو تم اس نیت سے دو کہ میں اس کے وبال سے بچوں، مجھے ثواب کی ضرورت نہیں ہے. تو اصل یہ ہے کہ شکر کا مطلب سمجھنا چاہیے. شریعت نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو جس طرح پورا کرنا چاہیے اس طرح پورا کرنے کی اپنی طرف سے کوشش، یہ ہے شکر. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. یاد کرو اللہ کی نعمتیں تمہارے اوپر کتنی، بے شمار نعمتیں. کتنی یاد کرے گا انسان کو تو پتہ ہی نہیں مجھ پر کتنی نعمتیں. اس لیے ایک دعا کرنی چاہیے اللہ سے، اللہم لک الحمد احمدک بجمیع محامدک. یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تیری تمام نعمتوں کا شکر کرتا ہوں. ما علمت منہا وما لم اعلم، جو مجھے معلوم ہے وہ بھی، جو معلوم نہیں ہے
وہ بھی علی جمیع نعمک، تیری جتنی بھی نعمتیں، تو اللہ کی نعمتوں کو اللہ ہی جانتے ہیں، اس لیے اللہ کا شکر ہر حال میں زبان سے بھی کرنا چاہیے۔ اور تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا بھی چاہیے، شکر بھی کرنا چاہیے، خالی شکر سے کام نہیں چلے گا۔ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا چاہیے اللہ کا میرے اوپر کیا کیا احسان ہے۔ اللہ نے زندگی دی، اللہ نے صحت دی، گھر بار، اہل و عیال، آنکھیں دی، دیکھنے کی طاقت دی، سبحان اللہ۔ ان چیزوں کو یاد، فلاں دن فلاں مصیبت میں پھنسا تھا، پھر اللہ نے کیسے بچا لیا، فلاں ضرورت تھی اللہ نے کیسی پوری کی۔ تنہائی میں بیٹھ کر کبھی ان چیزوں کو سوچیں، یہ بھی قرآن کہتا ہے اذکروا، یاد کرو، اس سے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، پھر الحمدللہ پڑھو گے تو دل سے نکلے۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور یاد کرو وہ وعدہ جو اللہ نے تم سے لیا تھا، اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ کون سا وعدہ مراد ہے؟ ہر شخص جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، وہ اس کلمے پڑھنے کے ساتھ ہی ایک وعدہ کر لیتا ہے کہ اب اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کروں گا، میں نے سنا ہے مانوں گا بھی کہ شریعت ہے، دین ہے، لہٰذا یہ جو پیچھے احکام ہے یہ بھی دین ہے نا، تو تم وعدہ کر ہی چکے ہو، بحیثیت مسلمان تم نے ایک ذمہ داری لے رکھی ہے کہ ہم ہر بات مانیں گے، لہٰذا یہ احکامات جو پیچھے حلال حرام کیا ہے، پاکی ناپاکی کیا ہے، ان کو مانو، کیونکہ تم اس پر وعدہ کر چکے ہو۔ فاتقوا اللہ، اور اس سلسلے میں اللہ سے ڈرو، وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے کہ تم کیا سوچتے ہو، کیا سمجھتے ہو، کیا کرتے ہو، زبان سے کیا کہتے ہو، دل میں کیا ہے۔ اس کا مطلب پرسوں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم یا ربی و یا الہی و یا خالقی و یا مالکی و یا مولائی، اللہم اشفنی واشفنا واشف مرضانا واشف من اتبعہ مرضہ وتأخر شفاؤہ وکثر داؤہ وقل دواؤہ وانت عونہ وشفاؤہ، فاشفنا من عندك شفاء يغني عن كل دواء ويدفع كل داء يا شافي الأمراض، فاشفنا من عندك شفاء كاملا عاجلا مستمرا تاما دائما شفاء لا يغادر السقما، اللهم يا سلام يا سلام يا سلام، سلمني وسلمنا وسلم أهلنا وأولادنا ووالدينا، وسلم المسلمين والمسلمات من جميع الأمراض والأوجاع والأوراع والأوهام والآثام، ومن سيء الأدواء والآلام والأسقام، نعوذ بك من البرص والجذام والجنون، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، ببركة حبيبك محمد النبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، برحمتك يا أرحم الراحمين۔